ड्राइविंग परमिट होगा, कंप्यूटराइज्ड आर्म्स लाइसेंस होंगे, परमिट होगा, कंप्यूटराइज्ड आर्म्स लाइसेंस होंगे, कंप्यूटराइज्ड टोकन टैक्स दूसरे मरहले में बहुत जल्द, कंप्यूटराइज्ड स्टैम्प वेंडर लाइसेंसेस वो भी, और मैंने कहा है कि ख़ास तौर पे जो रजिस्ट्री होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड की वो भी दो तीन महीने से, तो अंडर वन रूफ, बजाय इसके कि जगह जगह ठोकर खाने के लोग यहाँ आएंगे। और मुझे खुशी है कि इस किस्म के फैसिलिटेशन सेंटर्स हम यहाँ खोल रहे हैं। तो आज मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, आज इट्स योर डे, बड़े अरसे से आपसे इंटरेक्शन नहीं हुई, तो सवाल और जवाब के लिए मैं हाजिर हूँ। दो चीज़ों के आपका प्रोडियम है, एक तो मैं इजाज़त दें कि आपका मेरे से हमेशा इस मसले पे इख्तलाफ हो जाता है, तो मैं आपसे तल्लुकात अच्छे रखना चाहता हूँ। ये सरफराज साहब पिन पॉइंट करेंगे और मैं सवालों के जवाब के लिए हाजिर हूँ। स्पीकर आपको जल्दी सुनाएंगे। हाफिज़ साहब शुक्रिया, ये अहम सवाल है। मैं एक तो वाज़ेह कर दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के परव्यू में नहीं आता, ये बुनियादी तौर पे पीटीए और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के परव्यू में आता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे ये जिम्मेदारी पिछले 2 दिनों से सौंपी, इस पे कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और FIA के हवाले से यकीनन ये वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी बनती है। मैं ये समझता हूँ कि नामूसे रसालत के हवाले से तो किसी फ़िक्के, किसी मुसलमान के दिल में रत्ती भर भी इख्तलाफ राय तो दूर की बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं है। नामूसे रसालत हमारे ईमान का हिस्सा है। तौहीन रसालत करने वाले मैं समझता हूं कि दुश्मनान इस्लाम नहीं, दुश्मनान इंसानियत है। ये एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है, जहां मैं ये हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के हवाले से हम आखिरी हद तक जाएंगे। वहाँ बतौर वज़ीर दाखिला, बतौर एक पाकिस्तानी, मगर सबसे बढ़कर बतौर मुसलमान मेरी एक और जिम्मेदारी भी है कि मैं इस बात को इंश्योर करूं कि किसी बेगुनाह के ज़िम्मे ये बदतरीन गुनाह उसके ज़िम्मे ना लगे। ये हमारी कुछ रवायत सी बन गई है और इसके नताइज बहुत ही उस इंडिविजुअल के लिए, उसके ख़ानदान के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। इसलिए दोनों ट्रैक्स पे काम किया जा रहा है। बहुत से इक़दामात हमने उठाए हैं। अव्वल, चेयरमैन PTA को आज से 3 दिन पहले मैंने मीटिंग में बुला के ये हदायत दी कि फौरी तौर पर फेसबुक और बाकी जो इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें बड़ी सख्ती से डायरेक्शंस दी जाए कि ये पोस्ट ब्लॉक करें। मुझे कल रिपोर्ट मिली है कि इनमें वाज़ेह अक्सरियत जो पोस्ट हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो दूसरी मैंने हदायत दी कि फेसबुक बिलखसूस और चंद और सर्विस प्रोवाइडर्स हमसे शेयर करें कि इस घिनौने जुर्म के पीछे कौन से अफराद और कौन से हाथ हैं। तीसरा, मैंने सफ़ीर अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्हें कहा है कि एक अपना ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर इसके लिए तजवीज़ करें जो FIA के साथ रोज़ाना के हिसाब से राब्ते में हो और वहाँ वो फेसबुक, ट्विटर, वाइबर, इन सब से राब्ता करे ऑन अ डेली बेसिस।
اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے اور پی ٹی اے کے ساتھ رابطہ کرے تاکہ جو ہم چاہتے ہیں اور پاکستان کی قوم چاہتی ہے ہم اسے منطقی انجام تک پہنچا سکیں. میں نے ایف آئی اے کو یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے اس لیے اس پہ ایک صحیح لیگل کاؤنسل، ایک ایسا وکیل جو بین الاقوامی قوانین کو جانتا اور سمجھتا ہو، تو وہ بھی عمل ہو گیا ہے اور انہوں نے ایک وکیل تجویز کر لی ہے، بلکہ وہ اب اس سے لیگل کاؤنسل لیتے ہیں. ہم نے امریکی حکومت سے بھی ان کے سفارت خانے کے ذریعے اس میں مدد اور معاونت مانگی. اب میں اصل حقائق کی طرف آتا ہوں اور ہر ایک سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ اختلاف رائے تو دور کی بات ہے، پوری قوم یکجا ہے کہ ہم اس گھناؤنی جرم کا بار بار ارتکاب کرنے والوں کو ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، کیفر کردار تک پہنچائیں. مگر حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب فیس بک، ٹویٹر اور باقی جو پرووائڈرز ہیں وہ ہم سے تعاون نہ کریں. جو اپلوڈنگ پاکستان سے ہوتی ہے اس کی کافی حد تک پہنچ، 100% نہیں، کافی پہنچ ایف آئی اے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی پہنچ ہے. مگر جن کا اوریجن غیر ممالک میں ہے، امریکہ میں یا کسی اور جگہ، وہ جب تک فیس بک ہم سے تعاون نہ کرے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں ایک بڑا منفی تجربہ ہوا ہے جب فیس بک کے ذریعے ایک انتہائی غلط ڈسٹارٹڈ تصویر کی تشہیر کی گئی اور بھی غیر ممالک سے، جس میں ظفر جھگڑا صاحب کو متوقع چیف جسٹس پاکستان بنا کے اس آفس کی بھی تضییق کی گئی اور ہمارے اداروں کا بھی مذاق اڑایا گیا. میں نے اس پہ ذاتی دلچسپی لی، حکومت امریکہ سے بھی رابطہ کیا، مگر اظہار رائے کی آزادی کے توسط سے انہوں نے سب نے اور فیس بک نے بھی معذرت کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ان کا کیا جواب ہوگا، مگر اگر ان کا جواب منفی ہوگا تو ہم نے اس حوالے سے بھی اقدامات تیار کر رکھے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آخری حد تک جائیں گے، مگر میں نے آج فورن آفس سے بھی رابطہ کیا. میں طارق فاطمی صاحب سے میں نے بات کی کہ جب یہ مواد سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ذریعے میرے پاس آیا اور مجھے وزیر اعظم کو لے جانا مقصود ہوا، کہا گیا، تو میں نے پہلا صفحہ دیکھا اور اس کے بعد میری نظر اس پہ مرکوز نہیں رہ سکی. دوسرا صفحہ تو میں نے، یہ پوری کتاب ہے، وہ میں دیکھ ہی نہیں سکا. کوئی مسلمان نہیں دیکھ سکتا. یہ توہین رسالت ہی نہیں، توہین انسانیت ہے. یہ کوئی مہذب مسلمان تو چھوڑے، مہذب انسان یہ کچھ نہیں کر سکتا جو کیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب میں نے تحقیق کی کہ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، انتہا پچھلے چند مہینوں میں ہو گیا، 2 مہینوں میں، مگر 2014 سے جاری ہے. تو ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہیں، پی ٹی اے اور باقی جو ریلیونٹ منسٹری، انہوں نے کیوں نہیں اقدامات کیے؟ جب ایک انتہا کو ایک چیز پہنچتی ہے تبھی ہم قدم اٹھاتے ہیں. مگر مجھے اس سے زیادہ تشویش اس بات کی ہوئی کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے متعلق نہیں ہے، یہ تو عالم اسلام کے متعلق ہے. کسی ملک سے آواز نہیں آئی. تو میں نے آج طارق فاطمی صاحب سے کہا ہے کہ پاکستان تو اپنے عین ایمان کے مطابق اور عدالت عالیہ کی روشنی میں، وزیر اعظم کے ہدایت کی روشنی میں، ہم اس پہ پورے
سختی سے قدم اٹھائیں گے، مگر یہ جو غیر ملکی کمپنیز ہیں ان کو صحیح پیغام تب جائے گا اگر ہم مسلمان سب اکٹھے ہو کے بولیں. تو اگر آپ رابطے کریں تمام مسلم ممالک سے اور اس میں ہم مشترکہ لائے عمل اختیار کریں تو شاید اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوگا. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ عجیب منطق ہے، آزادی اظہار خیال کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کی آزادی ادھر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. کسی مذہب کی تضییق، توہین، ان کی مقدس ترین ہستیوں کا تضییق کمزور لفظ ہے. تو یہ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ آزادی اظہار ہے یا اسلام کے خلاف اور ہماری مقدس ترین ہستیوں کے خلاف گھٹیا ترین سازشیں ہیں؟ تو میری قوم سے اپیل ہے کہ اس میں ہمیں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہوگا. آپ کی حکومت انشاءاللہ تعالی پاکستان کے مسلمانوں اور دنیا کے اسلاموں کی جذبات کی عکاسی، اور خاص طور پاکستان کے مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی ہر پلیٹ فارم پہ کرے گی، اور کوئی حدیں اس پہ نہیں ہیں. ہم سخت ترین اقدامات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر اس سے پھر وہ ان تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا. مگر اس کے لیے بھی میں نے ٹائم فریم رکھا ہے، آئندہ 3-4 دنوں میں اگر ہمیں تعاون کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر سخت ترین اقدامات بھی کریں. اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس پہ مجھ پہ تنقید کرے یا حکومت پہ تنقید کرے، مگر میں یہ بھی کہتا ہوں اور آپ کے ذریعے کہتا ہوں کہ یہ کون سی آزادی اظہار ہے، فریڈم آف سپیچ ہے کہ کئی اور مذاہب کے بارے میں، ہولوکاسٹ کے بارے میں تو شک کا اظہار کرنا جرم ہے. کوئی کہے کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا، یہ جرم ہے. آپ کہہ دیں، میں کہہ دوں کہ ہولوکاسٹ تو ہوا نہیں تھا، آپ کو امریکہ اور برطانیہ اور ویسٹ کا ویزا نہیں ملے گا اس کے بعد. سو ایک واقعہ جب ہٹلر نے جوز کو بے دریغ قتل کیا، اس واقعے پہ شک و شبہ کا اظہار کرنا بھی جرم ہے. اور 1.5 ارب مسلمانوں کی مقدس ترین ہستیوں کی تضحیق کرنا، اور میں بار بار کہتا ہوں تضحیق بڑا نرم لفظ ہے، جو کچھ میں نے تھوڑا بہت میری گناہگار آنکھوں نے جو تھوڑی بہت جھلک دیکھی، یہ آزادی اظہار خیال. اس کو ہم ہر صورت میں اس کو آگے لے کے جائیں گے. ہم چاہیں گے کہ تمام مسلم ممالک اس پہ ہمارا ساتھ دیں. ہم چاہیں گے کہ اس میں متفقہ لائے عمل ہو. اگر نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ پاکستان کو اکیلا بھی اس پہ جو بھی قدم اٹھانے پڑے انشاءاللہ تعالی ہم اٹھائیں گے. سر یہ بتا دیں جو انصاف صاحب آپ نے بین کا ذکر کیا تھا، سر 2 چھوٹے پوائنٹ ہیں. ایک تو ہم بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ ڈان لیگز کے حوالے سے آپ کے پاس رپورٹ آنی تھی اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہم سے شیئر کریں گے. شاید ڈیٹ ختم ہوگی، کچھ اس کے بارے میں اپڈیٹ ملے. اور دوسری سر چھوٹی سی بات ہے کہ آج کل ایک کنٹروورسی چلی ہوئی ہے حسین حقانی صاحب کے حوالے سے. آپ نے بہت ساری چیزیں، مجھے یاد ہے مئی 2011 میں بھی آپ نے ایک تقریر کی تھی کیمرہ اجلاس میں. تو میں سب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کا برآمد ہونا یہ بڑا واقعہ ہے یا کسی کو ویزے جاری کرنا؟ آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے وہ دونوں کی؟ پہلا، یہ اچھا آپ نے سوال کیا. میں یہ بھی واضح کروں، اب ہر چیز کوئی چونٹی بھی سر اٹھاتی ہے تو کہتے ہیں یہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے. کسی کو somebody sneezes، یہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے. بھائی ڈان لیگز کی جو لیگز پہ جو کمیٹی بنی وہ حکومت پاکستان نے بنائی. وزارت داخلہ کے اس وقت اس حد تک تعلق تھا کہ جب شروع میں انیشل انکوائری 14 ڈیز میں وہ میرے ذمہ پڑی
اور وہ میں نے رپورٹ این 14 دن کے اندر دے دی. اس کے بعد حکومت پاکستان نے بنائی. میں بڑے بڑے باشعور لوگوں کو سنتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کہ یار سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں, نوٹیفیکیشن وزارت حکومت کی تمام جو انکوائری رپورٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے, اس کی نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کرتی ہے. سو ہم نے کی. اس وقت تک پوزیشن میں نے بڑے ذمہ دار لوگوں سے سنا, رپورٹ آ گئی ہے, دبا دی گئی ہے, وزیر داخلہ اس کی تشہیر نہیں کر رہا. یار جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے. میں انشاءاللہ تعالی میں غلط ہو سکتا ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں, میری اہلیت میں کچھ کمی ہو سکتی ہے, مگر اللہ تعالی کرم سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میری کوشش بالکل یہی ہوتی ہے. کوئی غیر ارادی جو مجھے علم نہ ہو اور میں انکانشیسلی کر دوں تو وہ ایک علیحدہ بات. یہ رپورٹ ابھی تک وزارت داخلہ کے پاس آئے گی, ہم حکومت کو ٹرانسفر کر دیں گے. اس وقت تک اس کے کوئی خد و خال بھی ہم تک نہیں پہنچے. تو بجائے مجھے تنقید کا نشانہ یا وزارت داخلہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے آپ متعلقہ جو کمیٹی ہے اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ ابھی تک انہوں نے رپورٹ کیوں نہیں دی. میں پوچھتا رہتا ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف رائے, اس حد تک میں بتا سکتا ہوں. مگر اس وقت تک رپورٹ وزارت داخلہ کو نہیں ملی. جیسے ہی ملی ہم حکومت پاکستان کو یہ پہنچا دیں گے. پھر حکومت کا فیصلہ کرنا ہے. ظاہر ہے میرے اپنی بھی اس پہ ایک ویو پوائنٹ ہوگی ایز منسٹر فار انٹیریئر, مگر میں پریس سے ضرور شیئر کروں گا جس دن یہ شیئر کروں گا کہ رپورٹ ہمیں مل گئی. اس وقت تک نہیں ملی. جو ویزاز ہیں شاید یہ سوال و جواب کے حوالے سے تو نہ ہو, یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک عجیب سا کلچر بن گیا ہے کہ یہاں اچھی خبر کی تو کوئی اچھی کارکردگی کی تو کوئی خبر نہیں بنتی, غلط خبر کی بہت تشہیر ہوتی. کوئی یہ بھی دیکھے کہ 10 سالوں کا جو بگاڑ تھا جنرل مشرف کے دور, 10 سال سے بھی زیادہ بلکہ 11 سال کا, اس کو پچھلے 3.5 سالوں میں کس طرح سے ہم نے صاف کیا. میں ذمہ دار ہوں کہ پچھلے 3.5 سالوں میں اگر کسی ایک غلط آدمی کو ویزا جاری کیا گیا ہو, اگر غلط داخل ہو بھی گیا ہے تو یہاں سیکیورٹی کلیئرنس میں اس کو واپس بھیج دیا. کہ ہم نے ایئرپورٹ سے لوگ واپس بھیجے ہیں. پہلے کیا تعداد تھی, اب کیا تعداد ہے. اور جب وہ ویزا ملتا ہے, زیادہ تو بالکل, کل میں دیکھ رہا تھا یہ رحمان ملک صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو بیرون ملک سفارت خانے ہیں, مگر منسٹری آف انٹیریئر اس کو اوورسی بالکل کرتی ہے. ہم اس کا ایک اب نیا سسٹم بھی لا رہے ہیں, آن لائن ویزاز, تاکہ ڈسکریشن ہی ختم ہو, ایک کلیئر کٹ پالیسی ہو جو ہے, اور اس کے بعد اوورسی ہو کہ کوئی غلط آدمی داخل نہ ہو سکے. 3.5 سالوں میں بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کوئی چھوٹا موٹا نکل گیا ہوگا, مگر کبھی آپ نے سنا کہ غلط قسم کے لوگ ناکے پہ ناکہ توڑتے ہوئے نکل گئے, بغیر نمبر پلیٹس کی گاڑیاں جہاں بھی ہوگی ان کے خلاف کارروائی ہوگی, خواہ وہ ڈپلومیٹس ہیں یا نان ڈپلومیٹس ہیں. اور وہ جو ریکارڈ ہے کہ 450 گھروں جنہوں نے ہمیں ڈیٹا دینا انکار کر دیا تھا, آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر فلان ٹائم کے اندر یہ نہیں کریں گے ان کے گھر سیل کر دیے جائیں. تو جیسے ہی پہلا گھر سیل ہونا شروع ہوا سب نے اپنا ریکارڈ دے دیا. ہاں مکمل ریکارڈ وہ نہیں, وہ ادھر سے چھوڑ کے 40 گھر وہ چھوڑ کے اپنی ایمبیسی میں چلے گئے, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کے تحت ہم مزید تحقیق نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے ویزا سسٹم میں بہتری لائے ہیں, اور ڈپلومیٹس کے فساد میں غیر قانونی کوئی بھی کارکردگی کرتا ہے اس پہ بہت, اور وہ صرف ویسٹرن کنٹریز نہیں, اور بھی کنٹریز جن پہ بہت سخت ہم نے قدر لگائی ہے. یہ ایک آزاد اور خود مختار اور باعزت ملک کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے پائے کے تحت ہم ان لوگوں سے ان کو ہینڈل کیا جائے.
یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے پچھلے ادوار میں کسی کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا اور یہ بھی کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر پھر وہ سیاست کی نظر ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے غلط ویزاز ایسے لوگوں کے جو ڈپلومیٹک امیونٹی کے فساد میں آئے اور یہاں انہوں نے بہت غیر ڈپلومیٹک کام کیے، مگر اس کی ذمہ داری کون ہے؟ اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے جنہوں نے وہ ویزاز ان کو ایشو کیے. سر یہ سما سے یہ آپ نے ڈاؤن لیگ میں اختلاف رائے کی بات کی، کس کا کس سے اختلاف ہے؟ اور دوسرا برطانیہ سے آپ نے جو ابھی حال ہی میں ان کے ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے وزیر بھی یہاں پاکستان کا دورہ کریں گے، وہ تحفظات وہی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ہیں یا مزید اور کچھ؟ ٹھیک، ڈان لیگس میں نے گزارش کی کہ اس وقت تک اتنا ہی. ایک فیصلہ ہوا تھا جب یہ کمیٹی بنی تھی، جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ میں رپورٹ پہ تب سائن کروں گا جب یونینمس رپورٹ ہو. تو میرا خیال ہے کہ دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت تک یونینمس رپورٹ نہیں بن سکی. اس کا کیا نیچر ہے اب اس پہ میرا خیال ہے کائٹ فلائنگ نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ویٹ، اور زیادہ دیر نہیں ہے، انشاءاللہ وہ کنسنسس میرے خیال کے مطابق شاید ڈیولپ ہو جائے گا. مگر جیسے ہی کنسنسس ہوا جسٹس صاحب اس پہ سائن کریں گے. اس پہ فی الحال کنسنسس، اوور آل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. جہاں تک جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، برٹش ہوم سیکرٹری اگلے ہفتے یہاں آ رہی ہیں. برطانیہ ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں، حکومتی لیول پہ بھی، اسٹریٹجک لیول پہ بھی. میں کل NDU گیا اور ان کی پوری ایک فوجی ٹیم انڈر 3 اسٹار جو ان کے فیلڈ کمانڈر ہیں جنرل پیٹرک سینڈرز، ان کے ذریعے وہاں NDU میں موجود تھی. سو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز، اکنامک ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز، پولیٹیکل ریلیشنز برطانیہ سے بہت اچھے ہیں. مگر کچھ ایسے ایشوز اب اریٹنٹس کی شکل اختیار کر رہے ہیں جو خاصتاً لیگل اور جوڈیشل، اور اس میں فوکس MQM یا الطاف حسین ریلیٹڈ ایشوز ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں اس وقت صرف یہ کہوں گا آپ کو، بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ الطاف حسین کے ذمے میری حکومت تو بعد میں آئی، پچھلے 20 سالوں میں سنگین جرائم کے مرتکب پائے گئے ہیں. سنگین جرائم، میں ان کی بھی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. کیا ان کو کٹہرے میں لانے کے حوالے سے کوششیں غلط ہیں؟ میں یہ کوششیں کر رہا ہوں. پچھلی حکومتیں سوتی رہیں، وہ جانے اور قوم جانے اور ان کا خدا جانے. میں تو 3.5 سال سے مکمل تعاون کیا ہے برطانیہ سے. اس لیے نہیں کہ یہ برطانیہ کے انٹرسٹ میں ہے، اس لیے کہ یہ انصاف کے تقاضے ہیں. ایک پاکستانی، ایک بے گناہ پاکستانی برطانیہ میں قتل ہوا، تو جو ہمارے پاس شواہد تھے ہم نے شیئر کیے. منی لانڈرنگ بین الاقوامی کرائم ہے، ہم نے شواہد شیئر کیے. لوگ کہتے ہیں یہ کب ہوگا؟ ہم یہ بار بار یہ ایشو اٹھاتے رہیں گے. یہ بالکل کسی کو، جب تک میں اس پوزیشن میں ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ مجھے کہا جاتا ہے یہ لنڈن گروپ، MQM لنڈن گروپ کو کیوں نہیں آپ سیاست کی اجازت دیتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو گروپ پاکستان میں بلیو ہی نہیں کرتا وہ پاکستان میں سیاست کس ایجنڈے پہ کرنا چاہتا ہے؟ MQM پاکستان، ستار صاحب پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان زرزمین پارٹی پاکستان کی سیاست کرتی ہے، بالکل خوش آمدید. باقی سیاسی پارٹیز ہیں. ایک پارٹی جو پاکستان خدا نخواستہ مرد آباد کا نعرہ لگاتی ہے، وہ پاکستان کی وحدت، یکجہتی پہ یقین ہی نہیں کرتی. وہ پاکستان کی افواج کو نشانہ بناتی ہے.
पाकिस्तान के स्टेट को निशाना बनाती है, पाकिस्तान के कवानीन को निशाना बनाती है। मुझे बताएं कि कौन से कानून के तहत उनको हक है सियासत करने का? पाकिस्तान पे बिलीव ही नहीं करते, कहते हैं जी डेमोक्रेसी नहीं है, आज़ादी राय और पता नहीं आज़ादी किस चीज़। भाई आज़ादी है पर मादर पितर आज़ादी तो नहीं है। इसलिए ये इश्यूज हैं। मैंने पिछली जब बरतानिया गया था तब भी उठाए थे और अब बहुत सीरियसली उठा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मसला ये बहुत सीरियस मसला है, इसको हम उठाते रहेंगे। ये जो केस हमने इंटरपोल को भेजा है, मैं अब उसको खुद देख रहा हूं। हमने इंटरनेशनल लॉयर्स इसमें इन्वॉल्व किए हैं। हम हर सूरत में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो लीगल कोई लकूनस है उनको पूरा करेंगे, जो उनकी जरूरियात हैं। और बार बार बरतानिया को याद दिलाते रहेंगे कि आपका तो मयार इंसाफ का बहुत ऊंचा है। इस मयार को कायम रखने के लिए इस पे भी इंसाफ करें। हम दो और बड़ी सीरियस दरखास्तें देने लगे हैं फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, और मुझे फिर कोई उसका इनकार करके बताए। जब बताएंगे तो फिर देखेंगे। बोथ ऑन मनी लॉन्ड्रिंग और हेट क्राइम पे जो कुछ उनके पास रिकॉर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग का, उन्होंने तफ्तीश बहुत सारी की है। कुछ रिकॉर्ड हमारे थ्रू थर्ड सोर्सेज आए हैं। हम चाहते हैं कि वो हमसे हम उनसे बहुत सारी चीजों पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे तावन करते हैं। वी आर गोइंग टू आस्क देम इन द सेम वेन। एंड सिमिलरली अगर इमरान फारूक केस में उस केस के हवाले से हमारे पास कोई एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट नहीं है, तो हम उन्हें जो केस यहां चल रहा है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, एक्सेस के लिए, हमारे जो यहां तफ्तीश वाले हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, उनको लंदन भेज रहे हैं कि हमें फलां लोगों की इंटरोगेट करने की अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। तो मुतमिन रहें कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं कहीं भी बैठकर, हम हर तरीका आजमाएंगे, वरना हम शीशा पूरी दुनिया को दिखाते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये सारा अमल जारी रहेगा। सर ये ताब हुसैन का नाम भी शामिल है जी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में इंटरोगेशन के हवाले से ताब हुसैन का भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल। पाकिस्तान सुपर लीग के स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से FIA ने एक क्वेरी शुरू की, इनिशियल रिपोर्ट भी आपको पेश की थी। उसमें जिन चीज़ों की निशानदेही होती है तो उसमें क्वेरी कहाँ तक पहुँची है, तो जिम्मेदारों का तयन। बहुत शुक्रिया खरा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। इनिशियली PC गॉट इन टच विद FIA ने इनिशियल इंक्वायरी की, फिर मुझे आके रिपोर्ट दी। मुझे FIA ने यह भी कहा कि इनिशियल इनपुट के बाद कुछ मुझे डबल माइंडेडनेस PCP के बिहाफ पर, मैं आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने उन्हें कहा कि ये सिर्फ PCB का मसला नहीं है, ये चंद क्रिकेटर्स का मसला नहीं है, उनके जाती फेल का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के नेकनामी, पाकिस्तान की इमेज का मसला है। हमने ठेका ले लिया है कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेटर्स की इतनी इज्जत दें, और इनमें से चंद, सारे नहीं, इनमें से चंद बार बार हमारी इज्जत को खाक में मिलाएं। क्या पिछले जो 3 क्रिकेटर्स जेल तक उन्होंने देखा, उसके बाद ये पैगाम क्यों नहीं गया कि ये फेल हर लिहाज से नुकसानदेह है? तो मैंने FIA को कहा कि आप जारी रखें, और ये तफ्तीश एज अ क्राइम, और क्राइम है करप्शन। पिछले 3-4 दिनों से जो मुझे तकरीबन हर रोज मैं रिपोर्ट लेता हूं, उससे मुझे ये नजर आ रहा है कि PCB इसे अपने लेवल पे करना चाहती है। वो जरूर करें, हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे, फोरेंसिक मुकम्मल तौर पे हम उसे सपोर्ट करेंगे, मगर एक और इंक्वायरी रिपोर्ट जो इनिशिएट हुई है FIA की, वो भी आगे बढ़ेगी। PCB तो किसी को क्रिकेट से पाबंदी लगा सकता है ना, अगर वो मुर्तकिब पाए गए। उनको जेल तो नहीं भेज सकता, उनके खिलाफ FIR तो दर्ज नहीं हो सकती। FIA वो करेगा, वो इख्तियार हैं। और ये बार बार वाकया होना हमारी जो सिस्टम है उसकी कमजोरी की निशानदेही करता है, और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के
اور ابھی آپ کو دیں ایک بریکنگ نیوز، فوجی عدالتوں میں توسیع کا معاملہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی کوشش جاری تھی اور مختلف سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری تھا، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو اسے رضامندی کے لیے یہ کوششیں جاری تھیں، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اسلام آباد لی چلیں، جہاں پہ اس وقت چودھری نثار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی عزت کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوڑا کرکٹ ہمیں نکالنا چاہیے ہاں، اور باوجود ایک بڑی بدنامی کے یہ جو پی سی ایل میں ہوا ہے، یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو اگر لندن میں جرم کا ارتکاب کرنے والے جیل جا سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے ایف آئی اے انکوائری جاری رکھے گی، جہاں پی سی بی کو سپورٹ مثلا فورینسک میں وہ کر رہی ہے اور مزید کرے گی، مگر آج انشاءاللہ تمام نہیں، ابھی تک کچھ جو ڈرار میں ہیں ان کو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس جاری ہو جائیں گے، ان کو بلایا جائے گا اور ان کو خالصتاً کرپشن کے حوالے سے، اور جو ایف آئی آر انکوائری رپورٹ ہم نے انیشیٹ کی ہے اس حوالے سے ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور پھر فائنلی ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کرپشن کی آپ نے بات کی، سابق چیئرمین نادرا کے خلاف جلدی کرتا ہوں۔ تو سر بس یہ بتا دیجیے گا کہ چیئرمین جو پی آئی اے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اس کے خلاف جو ہے اس کا نام کہہ رہے ہیں کہ ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، مختلف انکوائریز جو ہے وہ چل رہی تھیں، ایک اس کا جواب دے دیجیے گا کہ اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرا یہ ضلع انتظامیہ کا چھوٹا عملہ جو ہے سر ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، کافی عرصہ ہو گیا، ایف آئی اے کی بڑھ گئی، پولیس کی بڑھ گئی، ان کے لیے بھی کوئی تنخواہ تو میری بھی بڑھنی چاہیے جی، پر اس کی بات ہوگی۔ میں یہ واضح کر دوں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے پی آئی اے کے حوالے سے جو غلط کام کرنے والے ہیں، ایک اور ایشو ہے جس میں پاکستان کا امیج تباہ ہو رہا ہے خدا نخواستہ۔ پی آئی اے used to be the pride of Pakistan, the flag, they're still the flag carrier، مگر بدقسمتی سے یہ فلیگ ان لوگوں نے اوپر نہیں رکھا، اور جو رینک اینڈ فائل ہے پی آئی اے کی وہ تو اب بھی بالکل محب وطن ہے اور کام کرنا چاہتی ہے۔ یہ چند لوگ نچوڑ کے کھا گئے ہیں اس پی آئی اے کو، اور ان پہ ہاتھ پڑتا ہے تو پھر سیاسی دائیں بائیں سال سے سیاسی اپنی طاقت، کچھ ٹریڈ یونین کی طاقت اس پہ پانی ڈال سکتے ہیں۔ تو میں نے آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے ایف آئی او کہا کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے، تو اس پہ انکوائری بڑی تیزی سے آگے بڑھی ہے۔ میں پرائم منسٹر کو بھی اپرائز کر چکا ہوں۔ لکلی ایک بڑے نیک اور دیانتدار ایڈوائزر مقرر ہوئے ہیں ستار مہتاب صاحب، تو ان سے بھی میری آج سے 2-3 دن پہلے بڑی تفصیل سے میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس انکوائری پہ بھی اعتماد کیا اور پوری سپورٹ دینے کا بھی اظہار کیا ہے۔ متعلقہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو تو 2 یا 3 دن پہلے نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا تھا۔ جو کچھ میں نے انیشل رپورٹ میں دیکھا وہ اذیت ناک ہے۔ ایک طرف اس طرح اکنامکلی، فائنینشلی پی اے ڈوب رہا ہے، اور دوسری طرف چند لوگ، ایک مافیا اس کو اس طرح نچوڑ رہا ہے جس طرح لیچز نچوڑتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ پہنچیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک جہاز ویٹ لیز پہ آیا، یہ مجھے ایف آئی کی انیشل رپورٹ میں، پی آئی اے نے لیا 8,000 پلس پر آورس، ایک اور پرائیویٹ ایئر لائن نے وہی لیا $4,000 پر آور سے۔ اب ذرا فرق دیکھ لیں۔ میں اور آپ کو کہانیاں ذرا سناؤں تو آپ کان پکڑ لیں۔ کب تک؟ جہاں پتھر اٹھاؤ تو کرپشن ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے۔ تو میں پی آئی اے کے ملازمین کو یقین دلاتا ہوں کہ مقصد ہے کہ یہ ایئر لائنز پھر اڑے، یہ جہاں یہ ایئر لائنز باعزت ہو، یہ ایئر لائنز پھلے اور پھولے، اس سے آپ کی ملازمت منسلک ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کریں، اس کے احتساب کی اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے۔ میں نے
सरदार मेहताब साहब को ये भी कहा कि आइंदा चंद दिनों में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अगर उनके लेवल पे मीटिंग हो जाए जिस पे सरदार मेहताब अपनी ऑपरेशनल इनपुट दें। आज मेरी डार साहब से मुलाकात हुई, वो जो इकनॉमिक जो 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 इसकी सूरत हाल है, इसकी फाइनेंशियल सूरत हाल है, उसका इनपुट दें। और मैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो अंधेर नगरी मची हुई है, जो लूट मार मची हुई है PIA के अंदर, उसकी और इंशाल्लाह इसको हम मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। तो साहब आपने तो मिनट सालत के हवाले से जो बात की है पाकिस्तान में रहने के ऐसे मुसलमान होगी, अप्रिशिएट है आपका बयान, मगर ये बताएं जो लोग जिन्होंने की है पाकिस्तान से फरार हो गए हैं, उनके बारे में आपका क्या, किस तरह इंक्वायरी होगी? और इस इशू को आपको पता है मेरा ताल्लुक गोल मीडिया ग्रुप से, सबसे पहले हमने उसे उठाया। आज आपने जिस तरह बात की है वो वाकई काबिल फ़ख्र कि पूरे आलम इस्लाम की आपने बात की है, पाकिस्तानी की बात की है, मुसलमान की बात की है हमने, तो ये चीज़ तो काबिल तारीफ है। मगर जो लोग फरार हो गए हैं, जो किया है, उसके बारे में ये अच्छा सवाल है जी। अगर आपने उठाया तो ये बहुत अच्छा काम, बड़ा नेक काम किया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर तरीके से मल्टी डायमेंशनल तरीके से तहकीकात आगे बढ़ेगी। इस वक्त ब्रीफली मैं ज़्यादा उसकी तफसील नहीं देना चाहता, क्योंकि देखिए ना, ये सेंसिटिव मसला ये है कि मैं नाम लोगों के फ़लाँ से तफ्तीश हो रही है, तो यहाँ रवाज इस तरह बन गया है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाए तो फिर खुद ही फैसला हो जाता है कि इसको मंतकी अंजाम तक, ये अभी अदालत फैसला नहीं करती, कोई और फैसला कर देता है, जो कि इस्लाम के मुनाफी है। पहले हमें ये तय करना है कि इन पोस्ट के पीछे कौन है। ये हमें गैर मुल्की तावन के बगैर मुमकिन है ही नहीं। अगर उन्होंने तावन किया तो फिर एक पॉलिसी है, फिर तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। अगर वो मुल्की हैं तो इंशाल्लाह ताला उनको वापस पाकिस्तान में लाने में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ये आप इंशाल्लाह देख लेंगे। बिल्कुल इसका फिक्र ना करें कि दौड़ गए हैं। अगर हमें प्रूफ ये मिल जाता है तो इंशाल्लाह ताला हम उनको वापस लेके आएंगे। नंबर 2, अगर वो गैर मुल्की हैं, उनका नेचर क्या है, वो दुश्मन ममालिक से हैं, किसी और से हैं, तो कम से कम वजाहत बहुत सी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि आइंदा का लाएमल उसके बाद तय होगा अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो। जो अपलोडिंग या इन पोस्ट पर चैट पाकिस्तानियों ने की है, मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ, और मेरे से मेहरबानी से आप भी तावन करें और बाकी भी तावन करें। वो इस वक्त कसूरवार नहीं है, मगर चूंकि अपलोडिंग पाकिस्तान के अंदर हुई है तो 11 अशखास शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। मैं एक दफा फिर ये कहना चाहता हूं कि वो जिम्मेदार इस वक्त गर्दाने नहीं गए, उसकी तफ्तीश होनी है, तहकीक होनी है, उनसे पूछ कुछ शुरू हो चुकी है। आज उनमें से 6 बुलाए गए, मुझे नहीं पता कितने आए, सुबह होना था मुझे, मैंने रिपोर्ट अभी तक नहीं ली। 5 शुक्रिया, 5 बुलाए गए, उनमें से कितने आए या नहीं आए मैंने भी रिपोर्ट नहीं ली। मैं आपसे मीडिया को बाकी सब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको तफ्तीश से आगाह रखूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कौम को सही सिमत पे ले जाए, जोश के साथ होश, जज्बात के साथ अक्ल और दानिश। हमारे मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने बर्दाश्त की, सब्र की और दुश्मनों से भी को भी माफी की एक अजब इंतहा मिसाल कायम की। जो गुनाहगार है उसको तो छोड़ना नहीं है, मगर बेगुनाह के पे शैवा करना भी गुनाह है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, मिलजुल के करेंगे, मीडिया भी करे, गवर्नमेंट भी करे, दूसरे इदारे भी करेंगे, इंशाल्लाह ताला इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।